وعلی الثلاثہ، وعلی اور پر، الثلاثہ تین، وعلی الثلاثہ اور تین لوگوں پر، الذین جن کو خلفوا پیچھے کر دیا گیا تھا، وعلی الثلاثة الذین خلفوا پچھلی آیت تھی لقد تاب اللہ، اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان والوں پر۔ اسی طرح وعلی الثلاثہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی ان تین لوگوں پر، الذین خلفوا جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی جن کا معاملہ وقتی طور پر مؤخر کر دیا گیا تھا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا وآخرون مرجون لأمر اللہ، کچھ اور لوگ بھی تھے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے اگلے حکم آنے تک۔ یہ کون لوگ تھے؟ ہم نے پڑھا ہے کہ 10 صاحب ایمان تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اچھا، وہ جو 10 تھے ان میں سے 7 تو فوراً آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں زنجیروں سے بھی ستونوں سے بھی باندھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا، وہیں پر ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ 3 صحابہ پیچھے اور تھے، ایک کا نام تھا کعب بن مالک، اور ایک کا نام تھا مرارہ بن ربیع، اور ایک کا نام تھا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو 3 صحابہ تھے یہ صاحب حیثیت تھے، جا سکتے تھے، بس کچھ چھوٹے موٹے ایسے معاملات پیش آ گئے کہ جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہوتے گئے، اور اتنے لیٹ ہوئے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنے کام نمٹا کر شامل ہو جائیں گے، یا اگر ہم شامل نہ ہو پائے تو اللہ کا شکر ہے ہم فلاں موقع پر بھی تھے، فلاں پر بھی تھے، فلاں پر بھی تھے، ہر موقع پر ہم رہے ہیں، اگر اس دفعہ ہم نہ ہو پائے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے دیں گے، پھر ہم شریک ہو جائیں گے۔ ان میں ایک ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے معروف صحابی ہیں، یہ بیعت عقبہ میں بھی شامل تھے۔ عقبہ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ مکہ میں تھے، آپ مکہ میں تھے، بیعت حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان قبول کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے، یثرب تھا اس وقت، آپ وہاں تشریف لے آئیے، وہاں حالات مکہ کی نسبت بہت سازگار ہیں، اور کوئی مسئلہ بنا انشاءاللہ ہم آپ کی مدد کے لیے، آپ کی حمایت کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں۔ یہ حضرت کعب بن مالک ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس وقت حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پھر مختلف غزوات کے اندر ہر موقع میں یہ شامل رہے۔ بس یہاں پر آ کر کچھ تھوڑی سی مصروفیت ان کی ایسی تھی، ان کے ذہن میں تھا جوان ہوں، صحت مند ہوں، سواری میرے پاس ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اکیلے بھی بعد میں پہنچ جاؤں گا۔ اسی طرح مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ 3 افراد تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب منافقین آئے، جھوٹ بولے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ ان کو بھی انہوں نے کہا جا کرنا تم بھی بس ٹکاٹک ہو آؤ، لیکن انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں حضور کے سامنے کوئی جھوٹ بولوں، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ وحی کے ذریعے صورتحال حضور کو بتا دیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ آپ نے فرمایا سواری تھی؟ کہ اللہ کے نبی سواری تھی۔ پھر کیوں نہیں گئے؟
اللہ کے نبی بس سستی اور کچھ دنیاوی تقاضے مجھ پر غالب آ گئے. میرا کھجوروں کا باغ تھا، پکا ہوا تھا بالکل، تو میں نے سوچا کہ چلو میں کاٹ کوٹ لوں اور پھر میں پہنچ جاؤں گا. بس میں اس میں ایسا مشغول ہوا، میرا کام بڑھ گیا، گرمیاں زیادہ تھیں، کام میرا بڑھ گیا اور میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا. میرے پاس کوئی عذر نہیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں چاہوں تو میں گفتگو پہ قادر ہوں، میں کوئی جھوٹ بھی بول سکتا ہوں. لیکن کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے جھوٹ بولا تو مجھے پتا ہے اللہ نے آپ پر وحی کے ذریعے حقیقت واضح کر دینی ہے، پھر میرے پاس کوئی بچنے کی صورت نہیں ہوگی. میں نے سچ بولنا ہے اور سچ کی صورت میں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر مجھ کے ناراضگی ہو مجھ پر، لیکن مجھے امید ہے کہ میری بچت کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئی. حضور نے ان تینوں سے فرمایا جاؤ، ابھی جاؤ، فی الحال میں کوئی بات نہیں کر رہا، ابھی جاؤ. یہ چلے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا ان سے کسی نے بات چیت نہیں کرنی. بڑے پریشان ہوئے. اب جس کے پاس جاتے سلام کرتے، کوئی سلام کا جواب نہ دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، نماز پڑھتے، نماز میں شامل ہوتے، حضور کو سلام کرتے، حضور منہ ایک طرف پھیر لیتے. حضرت کعب، یہ صحیح بخاری کے میں انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا، کہتے ہیں کہ جب حضور نماز پڑھتے تو میں حضور کو دیکھتا رہتا، حضور مجھے نہیں دیکھتے تھے، اور پھر جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، اور پھر جب میں دیکھتا تھا تو حضور نظر پھینک لیتے تھے. کہتے ہیں یہی حالت رہی. میں سلام کرتا تھا، کوئی سلام کا جواب نہیں. میں کسی سے سودا سلف لینا چاہتا تھا، کوئی سودا سلف نہیں دیتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن میرے چچا زاد بھائی تھا، بڑی اس کے ساتھ میرا گفتگو، دوستی، محبت، صلہ رحمی، سب کچھ. اس کا باغ تھا. میں باغ کی جو دیوار پھلانگ کر اندر گیا تو وہ اپنے باغ میں مشغول تھا. میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. میں نے پھر سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. میں نے پھر سلام کیا، تیسری دفعہ سلام کیا. کہتے ہیں اس نے کچھ دیکھا، جواب نہیں دیا. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ کیا تم لوگ مجھے قصوروار سمجھتے ہو، برا سمجھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس اللہ جانتا ہے یا اللہ کے نبی جانتا. بس یہ کہا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا. کہتا میں پھر نکل آیا. ان دنوں کہتے ہیں ایک اور واقعہ ہوا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ غسان جو تھا نا، غسان کا بادشاہ جو تھا، شاہ غسان، ایک بندہ اس کا خط لے کر آیا. یہ شاہ غسان کی طرف سے. میں نے خط کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا آپ تو بڑے معزز آدمی ہیں، سنا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں ہو رہا، لوگ آپ کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے پاس آ جائیے، یہاں پر آپ کو ہم عزت اور فلاں فلاں فلاں. کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا، کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ دشمن مجھے آفر کریں کہ میرے پاس آؤ. کہتے ہیں میں جا رہا تھا، آگے تندور آیا، میں نے وہ خط پکڑ کے تندور میں پھینک دیا. اب ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کسی سے بات چیت کرتے ہیں، کوئی بات چیت کرنے کو تیار نہیں. 40 دن گزر گئے. 40 دن گزر گئے تو حضور نے ہماری بیویوں سے کہا، ان کو پیغام بھیجا، ان کو چھوڑو اور اپنے گھروں کو چلی جاؤ. انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہمارا رشتہ ختم، طلاق؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی صرف ان کو چھوڑو اور اپنے اپنے گھروں کو چلی جاؤ. کہتے ہیں اب روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو ہم سے بات کرے. اور کہتے ہیں میں اپنے نا مکان کی چھت پر بیٹھتے تھا، لوگوں کو دیکھتا تھا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی سواری پر، کوئی پیدل، کوئی سامان اٹھائے، کوئی، سب کے لیے دنیا تھی. اور مجھے لگتا تھا کہ میری دنیا ختم ہو چکی، کچھ بھی نہیں ہے. بیوی بھی چلی گئی ہے اور کوئی بھائی سلام کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے نبی سلام کرنے کو تیار نہیں. جو دوسرے تھے حضرت مرارہ بن ربی، وہ بزرگ تھے، بہت بزرگ تھے وہ. تو ان کا تو یہ حال تھا کہ ان کی بیوی نے آ کر حضور سے فرمایا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اس غم میں مر نہ جائیں. وہ جو ان کی حالت ہوئی پڑی ہے نا، ہر وقت روتے رہتے ہیں، گھر سے بھی نہیں نکلتے. کبھی کبھار نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں تو آ جائیں. بہت ویسے بھی بڑی عمر کے تھے اور اب تو بالکل ہی وہ نڈھال ہو کر رہ گئے. یہ حالت ہے، یہ حالات تھے. 50 دن گزر گئے. 50 دن گزر گئے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی.
یہ وحی نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس وحی کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کی قبولیت اور ان کی معافی کا حکم بھیجا، تذکرہ کیا۔ اب جب یہ وحی اتری نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے وقت آئے تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی ہے اور اس میں ان تینوں کی بخشش کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں دوڑے کہ کعب کو جا کے خوشخبری سنا کے آئے۔ حضرت عمر ذرا دوڑنے میں تیز تھے، وہ آگے نکل گئے، اور حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں تو وہ پہاڑی پہ چڑھے اور چڑھ کے آواز لگا دی، کعب کعب مبارک ہو مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے اور تمہاری توبہ کی قبولیت اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو لوگ بھاگے آ رہے ہیں بھاگے آ رہے ہیں، کیونکہ 50 دن اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ یہاں ملک کے اندر نا پتہ لگے نا کہ 4 دن کے بعد یہ کوئی بڑا واقعہ فیصلہ آنے والا ہے، کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ انسانوں نے، لوگوں نے، عدالتوں نے فیصلہ کرنا، ججوں نے فیصلہ کرنا، ساری دنیا کی نظریں لگی ہوتی، ساری دنیا کی نظریں لگی ہوتی، میڈیا پہنچا ہوتا ہے، آج کیا ہے جی، اپڈیٹ دے رہے ہیں ہم آپ کو لمحہ بلمحہ، یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں یہ حال ہے، 3 لوگ ہیں بھائی، معاشرے کا کوئی فرد ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ نے روک دیا ہے، بیویاں چلی جاؤ، حکم آنا ہے، کہاں سے آنا ہے؟ آسمان سے آنا ہے، اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ صرف یہ 3 لوگ نہیں، پورے مدینے کی نظریں آسمان کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اب جب 40 دن کے بعد بیویوں کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی ہٹ جاؤ، معاملہ اور بھی۔ اب دوسری طرف یہ ہے، یہ لوگ نکلتے ہیں، لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی دعا سلام نہیں، سودا سلف لینا ہے، کوئی سودا سلف نہیں، ایک قسم کا بائیکاٹ چل رہا ہے ان کا۔ تو جب 50 دن کے بعد حضور نے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور ان کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا، صحابہ تو اٹھ کے دوڑے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب یہ سنا تو میں بھاگا، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں بھاگا مسجد کی طرف۔ تو کہتے ہیں جب میں مسجد میں داخل ہوا تو طلحہ بن عبید اللہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کے آئے، ایسے مجھے گلے لگایا، مبارکباد دی۔ کہتے ہیں میں طلحہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گا، جس خوشی سے اس نے مجھے مبارکباد دی اور میری توبہ کی قبولیت کی بشارت مجھے سنائی۔ پھر میں حضور کے پاس آیا، آ کر میں نے پوچھا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے آیا؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے۔ صحابہ ان کو کہتے تھے کہ تمہاری زندگی میں اتنا بابرکت دن آج تک نہیں آیا جتنا جو مبارک دن تمہارے لیے آج کا ہے۔ اور یہ مبارک دن کیا ہے کہ اللہ نے آسمان سے تمہاری توبہ کی قبولیت قرآن کریم میں بیان کی، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے رہے گا۔ تو پھر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، بہت ساری درمیان میں باتیں اور بھی ہیں، بہت کچھ، 50 دن کا معاملہ ہے تو بہت کچھ پیش آیا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں ایک بات تو یہ ہے کہ میں اپنی یہ باغ اور گھر بار ان کی وجہ سے میں اس سعادت سے محروم رہا، تو میں یہ سب کا سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، سب نہیں۔ کہنے لگے آدھا صدقہ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، آدھا بھی نہیں۔ کہنے لگے پھر 1/3 میں صدقہ کرتا ہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 صدقہ کرتا ہوں۔ دوسری بات کہنے لگے، یہ میرے اور آپ کے لیے تو بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، میں نے سچ بولا تھا، اور سچ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہماری توبہ قبول فرمائی اور ہمیں معاف فرمایا۔ میں آپ سے عہد کرتا ہوں میں ہمیشہ مرتے دم تک سچ پہ قائم رہوں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر وہ جھوٹ بول لیتے ہمیشہ کے لیے مردود ہو جاتے۔ سچ بولا، سچ کا اتنا بڑا انعام ان کو ملا ہے، اتنا بڑا انعام کہ یہ جو پوری سورت نازل ہوئی ہے توبہ، یہ ان کی توبہ کی قبولیت پہ نازل۔ یہ 3 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وعلی الثلاثہ،
اور ان تین پر بھی اللہ نے مہربانی فرمائی، الذین خلفوا، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، حتی یہاں تک کہ اذا جب ضاقت تنگ پڑ گئی، علیہم ان پر، الارض زمین، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین تنگ پڑ گئی ان پر، بما رحبت، باوجود اپنی کشادگی کے، باوجود اپنی کشادگی کے زمین ان پر تنگ پڑ گئی، وضاقت، اور تنگ پڑ گئے، علیہم ان پر، انفسہم، ان کے اپنے نفس، ان کی اپنے جانیں ان پر تنگ پڑ گئی، وظنوا، اور انہیں یقین تھا، ان کہ لا ملجأ، نہیں ہے کوئی جائے پناہ، من اللہ، اللہ سے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف، اگر ہماری کوئی جائے پناہ ہے تو اللہ ہے، اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، جو بھی کرنا ہے اللہ کے حضور، ہماری جائے پناہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، ثم، پھر، تاب، اللہ مہربان ہوئے، علیہم، ان پر، لیتوبوا، تاکہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، اور اس لیے مہربانی فرمائی کہ اللہ ان کی توبہ قبول کریں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو التواب، توبہ قبول کرنے والے، الرحیم، انتہائی رحم فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا، اور رہو، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، یہ سچوں کے ساتھ، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سچ کی بنیاد پر، منافق جھوٹا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے، وہ سچ بول کر اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، انہوں نے سچ بولا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ ما کانا، نہیں ہے جائز، لأہل المدینہ، مدینہ والوں کے لیے، ومن، اور جو، حولہم، ان کے ارد گرد ہیں، من الاعراب، بدو، دیہاتی، ما کان لأہل المدینہ، نہیں ہے جائز مدینہ والوں کے لیے، ومن حولہم من الاعراب، اور جو ان کے ارد گرد دیہاتی ہیں، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، ان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں، ولا، اور نہ ہی، یرغبوا، عزیز رکھیں، بانفسہم، اپنے آپ کو، عن نفسہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ ہی اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز رکھیں، اور نہ ہی اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرغوب رکھیں۔ اور 21ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ سب سے اوپر اللہ کے نبی کی ذات کو رکھیں، سب سے مقدم، سب سے مقدس، سب سے برتر، وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ، اور یہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ نہ رکھیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے بھی، لَا يُصِيبُهُمْ، کہ نہیں پہنچتی ان ایمان والوں کو، ظَمَأٌ، پیاس، وَلَا نَصَبٌ، اور نہ تھکاوٹ، وَلَا مَخْمَصَةٌ، مخمصہ بھوک، اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا، اور نہیں، یطؤون، یہ طے کرتے، عبور کرتے، موطئن، بلکہ ولا یطؤون، نہیں اٹھاتے، اور نہیں اٹھاتے، موطئن، کوئی قدم،
ولا یطعون موطئا، اور نہیں اٹھاتے کوئی قدم، یغیظ کہ جس سے غصہ چڑھتا ہے، الکفار کفار کو، اور یہ جو بھی ایسا قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے کفار کو غصہ چڑھتا ہے، ولا ینالون، اور یہ نہیں حاصل کرتے، من عدو دشمن سے، نیلن کوئی کامیابی فتح، الا مگر کتبہ لکھ دیا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، بھی اس پر، عمل صالح ایک نیک عمل، ایک نیک عمل۔ اب اس کو ذرا میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں ترجمے کو۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے بھی کہ لا یصیبہم ظما، ان کو جب بھی پیاس لگتی ہے، ولا نصب، یا تھکاوٹ پہنچتی ہے، ولا مخمصہ، یا ان کو بھوک لگتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور یہ ساری چیزیں تھیں، بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، مشقت بھی تھی، اس جہاد میں مسلمانوں کو ملی، ولا یطعون موطئا، اور یہ جو بھی قدم اٹھائیں، یغیظ الکفار، جس سے کفار کو غصہ چڑھے، اور ظاہر مسلمانوں کا یہ قدم دنیا کفر کے لیے بہت بڑا وہ تھا، تکلیف دہ تھا، دنیا کفر کے لیے تکلیف دہ تھا۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور یہ دشمن سے جو بھی فتح حاصل کریں، کامیابی حاصل کریں، الا کتب لهم به عمل صالح، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے اس پر اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ پورا ترجمہ ہو گیا۔ بھوک لگنے پر بھی ثواب، پیاس لگنے پر بھی ثواب، تھکاوٹ پہنچنے پر بھی ثواب، ایک ایک قدم اٹھانے پر بھی ثواب اللہ کی راہ میں۔ لہٰذا ان کو کبھی بھی حضور علیہ السلام سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ایک تو اس لیے بھی نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی ذات سب سے برتر ہے، اور اس لیے بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ارے بھائی اس راستے میں تو اتنا ثواب ہے، ہر چیز پہ ثواب ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں ضائع فرماتے، اجر المحسنین، نیکوکاروں کے اجر کو، اللہ ایمان والوں کے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کرتے، نفقتن، کوئی خرچ کی جانے والی چیز، صغیرہ، چاہے وہ چھوٹی ہو، ولا کبیرہ، اور چاہے وہ بڑی ہو، ولا یقطعون، اور نہیں طے کرتے، وادین یعنی عبور کرتے، وادین وادی، الا مگر، کتب لہم، لکھ دیا جاتا ہے ان کے لیے نیک عمل۔ اب اس کو پھر میں آسان کرتا ہوں۔ ولا ينفقون نفقۃ، اور یہ جو بھی چیز خرچ کرتے ہیں، صغیرہ چھوٹی ہو، ولا کبیرہ چاہے بڑی ہو، ولا یقطعون وادیا، اور اگر یہ کسی وادی کو عبور بھی کرتے ہیں، الا کتب لہم، اس پر بھی ان کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ لیجزیہم اللہ، یقیناً دیں گے اللہ تعالی، احسن، بہت اچھا بدلہ، ما کانوا یعملون، ان اعمال کا جو یہ کرتے رہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا بدلہ دیں گے ان کاموں کا جو یہ کرتے رہے ہیں۔ بس یہ آج